بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 67 شروع کریں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت وَإِلَيْهِ يَؤُولُ قَوْلُ الْمُحَقِّقِ طوسی سے لے کر وَإِلَيْهِ يَؤُولُ مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ تک۔ طلاب کرام عزیز میں کلی عنوان گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی وہ اشکال جو شرور اور اختلافات کے بارے میں تھا، اس سوال کے تفصیلی جواب کے بارے میں ہماری بحث چل رہی تھی، اسی کا تسلسل ہے۔ نمبر 1 نقطہ ہے پہلے جواب کے بارے میں محقق طوسی کے نظریے کی تفصیل، یعنی تفصیلی جواب میں سے جو پہلا جواب ہے اس کے بارے میں محقق طوسی نے کس طرح فرمایا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے الفاظ میں جواب دیا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2 محقق دبوانی کا نظریہ بیان کیا جائے گا۔ نمبر 3 شر کی 2 اقسام کی وضاحت کی جائے گی، پھر وہ بتایا جائے گا کہ شر ہے بھی صحیح اس کائنات میں، تخلیق شدہ ہے یا اعتباری اور جعلی ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِلَيْهِ اور اسی بات کی جانب يَؤُولُ قَوْلُ الْمُحَقِّقِ طوسی فی شرح الاشارات جاتی ہے وہ بات جو محقق طوسی نے فرمائی ہے شرح اشارات میں، ہے سو قال ہے، جبکہ فرماتے ہیں وَيَطْلُقُ شَرُّ عَلَىٰ أُمُورٍ وُجُودِيَّةٍ كَذَلِكَ، شر کا اطلاق جس طرح امور عدمی پہ ہوتا ہے اسی طرح امور وجودی پہ بھی ہوتا ہے۔ امور عدمی کی تو آپ نے مثالیں ملاحظہ فرما لیں طلاب کرام عزیز، جیسا کہ تیز سرما کا ہونا سبب بنتا ہے کہ پھل خراب ہو جائیں، درخت خراب ہو جائے۔ وجودی کے یہ ہے کا وجود ما یقتضی منع المتوجہ الی کمال عن الوصول الیہ، جس طریقے سے ایسی چیز کا موجود ہونا جو تقاضا کرے، یعنی جس کا وجود تقاضا کرے کمال تک نہ پہنچنے کے لیے، یعنی ایک چیز ہے وہ رکاوٹ اس طرح بن رہی ہے صحیح بالکل، لیکن دوسری چیز کے لیے کمال تک پہنچنے کے لیے مانع اور رکاوٹ بن رہی ہے۔ مثل البرد المفسد للثمار، جس طریقے سے ایسی زیادہ ٹھنڈک جو خراب کر دیتی ہے پھلوں کو، سبزیوں کو وغیرہ کو۔ والسحاب الذی یمنع القصار عن فعلہ، اور ایسے بادل بارش وغیرہ جو بارش برستی ہے تو یہ اس کا وجود مانع بن جاتا ہے کہ دھوبی اپنے کام کو مکمل کر سکے، کپڑے نہیں دھو پائے گا۔ اعلان کا یہاں تک کہ فرماتے ہیں فَإِنَّا إِذَا تَأَمَّلْنَا فِي ذَلِكَ، جب ان باتوں میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو وَجَدْنَا الْبَرْدَ فِي نَفْسِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَيْفِيَّةٌ مَا، تو ہم باتیں ہیں کہ ٹھنڈک ذاتاً یا تو ایک قسم کی کیفیت کا نام ہے، ایک حالت ہے، یا یہ ٹھنڈک بالقیاس الی علتہ الموجبۃ لہ لیس بشر، یا تو یہ برد اپنی اس علت کی بنسبت جو علت سبب برد بن رہی ہے، یعنی جس کی وجہ سے یہ برد آ رہی ہے، اس کی بنسبت یہ برد شر نہیں ہے، بل ہوا کمال من الکمالات، بلکہ کمال ہے کمالات میں سے۔ انما ہوا شر، ہاں یہ برد ٹھنڈک شر ہے بالقیاس الی الثمار لافسادہ امزجتھا، پھلوں کی بنسبت، سبزیوں کی بنسبت، نازک سبزیوں کی بنسبت، چونکہ ان کو خراب کر دیتی ہے۔ بس فالشر بذاتہ ہو فقدان الثمار کمالاتہ اللائقۃ بہا، بس ذاتاً شر کیا ہے کہ وہ پھل نہ ہوں، پھل ختم ہو جائیں جن کا کمال یہ ہے کہ وہ ہوں، یہ والبرد انما صار شرا بالعرض، پھر ٹھنڈک بالعرض بالطبع شر بن رہی ہے چونکہ لیتضاح ذالک، چونکہ سبزیوں کا پھلوں کے خراب ہونے کا سبب بنتی ہے، علت بنتی ہے۔ وکذالک صاحب، اس طرح بارش وغیرہ بھی ہے کپڑوں کے لیے خرابی کا سبب بنتی ہے۔ بارش کا وجود غریب کے مکان کو یا گرا دیتا ہے۔ اعلان کال یہاں تک کہ فرماتے ہیں فالشر بذاتہ هو فقدان تلک الاشیاء کمالہ، کہ شر ذاتاً یہ ہے کہ جن اشیاء کا کمال ہے اس کمال کو ختم کر دے، اس کمال کے ختم ہونے کو کہا جاتا ہے شر۔
وَإِنَّمَا أَطْلَقَ عَلَى أَسْبَابِهِ بِالْعَرَضِ لِتَعْدِيَتِهَا إِلَى ذَلِكَ. ہاں پھر شر کا اطلاق اسباب شر پہ آتا ہے، بالعرض یعنی بالمجاز، چونکہ اسباب شر سبب بنتے ہیں اس فقدان کا. اعلان کا یہاں تک فرماتے ہیں فَإِذَن، بس نتیجہ نکلتا ہے قد حصل من ذالک، اس گفتگو سے نتیجہ نکلتا ہے، حاصل ہوتا ہے کہ ان الشر فی ماہیتی عدم وجود او عدم کمال موجود. بس شر کسی بھی ماہیت و حقیقت میں یہ ہے کہ اسی کا وجود نہ ہونا، یا وجود تو ہے اس کے اندر جو کمال ہونا چاہیے وہ کمال نہیں ہے کسی بھی موجود کے لیے. من حیث ان ذالک العدم غیر لاکن به او غیر مؤثر عنده، اس لحاظ سے چونکہ یہ عدم جو ہے یعنی عدم وجود یا عدم کمال موجود، یہ لیاقت نہیں رکھتا یعنی مؤثر نہیں ہے اس کے بعد. وان الموجودات لیست من حیث ان ذالک العدم غیر لاکن، موجودات اس لحاظ سے موجودات ہیں، یہ اس لحاظ سے کہ یہ عدم ہیں، یہ شرک لیاقت نہیں رکھتی. او غیر مؤثرۃ عنده، یا شر کے وقت مؤثر نہیں. وان الموجودات لیست من حیث ہی موجودات بشر، موجودات بذات خود موجودات ذاتاً اگر ان کو ہی لحاظ میں رکھا جائے تو یہ شرور نہیں ہے. ہاں انما یہ شرور، موجودات شرور بنتی ہیں جب بالقیاس الاشیاء العادمۃ کمالاتها او لذواتها، یا تو ان اشیاء کی نسبت جن کے اندر وہ کمال نہیں ہے، کمال نہیں پایا جاتا، یا خود وہ چیز ہی موجود نہیں ہے، ذات ہی ختم ہو جاتی ہے. بل لکونہا مؤدیۃ الی تلک العدام، لیکن چونکہ یہ چیزیں سبب بنتی ہیں ان کے کمالات کے نہ ہونے کا، تو بس فشرور امور اضافیت مقیست الی افراد اشخاص معینۃ، بس شرور ایسی چیزیں جو نسبی ہیں جن کا مقایسہ کیا جاتا ہے معین و مخصوص افراد کے ساتھ. واما فی نفسہا وبالقیاس الی الکل فلا شر اصلا، یعنی ذاتاً شر بما ہوا شر، یا ایک شر ہو باقی دوسرے موجودات کی نسبت سنجی کی جائے، اصلا شر کا ایسا وجود ہی نہیں ہے. اعلان قال، یہاں تک فرماتے ہیں ان الفلاسفۃ انما یبحثون عن کیفیت صدور الشر عما هو خیر بذاتے. فلاسفہ گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اس بات کے بارے میں کہ شر کس طرح صادر ہوتا ہے اس چیز سے جو خیر ذاتی ہے، جو خیر ذاتی ہے اس سے شر کیسے نکلتا ہے. یونبہون، بس فلاسفہ آگاہ کرتے ہیں کہ الان صادر عنہ لیس بشر، جو چیز خدا سے نکلتی ہے وہ شر نہیں. فإن صدور الخیرات الکلیۃ الملاصقۃ للشرور الجزئیۃ لیس بشر، بس وہ خیرات جو صادر ہو رہے ہیں، خیرات کلی عمومی جو شرور جزیہ کے ساتھ یعنی معمولی نقصانات کے ساتھ ہیں. دیکھیں بات ساتھ ہیں طلاب کرام عزیز، خیر کلی ہے یعنی زمین کے لیے، انسانوں کے لیے، فصلوں کے لیے، درختوں کے لیے خیر ہے، لیکن چونکہ قریب کا مکان گر رہا ہے یہ اس میں شر جزئی ہے، بس لہذا اس کا صادر شر نہیں کہلا سکتا، وہ بھی شر نسبی ہے، ذاتاً خدا کی جانب سے کوئی شر خلق شدہ نہیں ہے. شر اشارات و تنبیہات جلد 3 صفحہ 320 سے 323 تک. وعن المحقق دوانی فی حاشیتی علی الشرح التجرید شرح الجدید من تجرید، محقق دوانی سے حاشیہ تجرید اعتقاد میں جو بھی تجرید کا جدید حاشیہ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں قال فرماتے ممکن یستدل کہ استدلال قائم کیا جائے اس بات پر کہ ان الوجود خیر و شر عدم او عدمی، کہ وجود خیر ہے شر عدم ہے، یعنی یا تو ہے ہی نہیں، اصل شر کا وجود ہی نہیں، یا عدم ہی ہے یعنی کسی وجود کے نہ ہونے کو کہا جاتا ہے، یا کسی موجود کے کمال کے نہ ہونے کو کہا جاتا ہے. بِأَنَّ یستدلو، اس طرح یستدلو کہ اذا فرضنا وجود شیء، جب ہم کسی بھی چیز کے وجود کو فرض کرتے ہیں، وفرضنا انه لم يحصل بسببه نقص في شيء من الاشياء اصلا، اور یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ اسی چیز کے سبب سے کوئی نقص و عیب کسی چیز میں نہیں آتا، تو فلا شک، جب ایسے ہے تو اس میں شک نہیں کہ فی ان وجودہ خیر، وہ چیز اس چیز کا وجود خیر ہے بالکل. فإنه خیر بالنسبۃ الی نفسہ ذاتاً، یعنی اس چیز کو اپنی جہت سے ہی دیکھا جائے تو وہ خیر ہے. ولیس فی شر بالنسبۃ الی شیء من الاشیاء، اور اس چیز کے اندر کوئی شر نہیں پایا جاتا، کوئی برائی نہیں پائی جاتی، کوئی خامی خرابی نہیں پائی جاتی دیگر اشیاء کی بنسبت. فعلم من ذلک، بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ان الشر بذاتہ هو العدم،
ذاتن شر عدم کہا جاتا ہے، عدم. والوجود انما یسیر شرن باعتبار استلزامی لہو. ہاں وجود اگر شر بنتا ہے چونکہ وجود پھر عدم کا سبب بنتا ہے، یعنی کسی چیز کا ہونا دوسری چیز کے نہ ہونے کا سبب بنتی ہے یا دوسری چیز کے کمال کے نہ ہونے کا سبب بنتی ہے، اس لیے اس کے اوپر مجازن یا بالطبع بالعرض شر کہا جاتا ہے. در الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ 457. فعلم مما ذکر ان شر علی قسمین، بس جانا جا سکتا ہے ان چیزوں سے جو ذکر کی گئی وہ ایک شر کی دو قسمیں. احدہما، پہلی قسم ایک ہو شر بالذات و بالحقیقت. پہلی قسم یہ کہ شر ذاتن جو شر ہو، یعنی جس کا وجود خارجی ہو، جس کے آثار ہوں. ایک وہ لیس الا الامور الا الامور، یہ تو ایسا شر تو بالکل ہے ہی نہیں، یعنی اگر ہے بھی تو امور عدمی ہیں. التی لہا شانیت الوجود، جن کے لیے وجود کی شانیت ہے لیکن وہ وجود کی شانیت نہیں ہے تو پھر ان کو عدم و شر کہا جاتا ہے. ولیکن اختلت علتها بمفادت علت اقوى معها. اختلت، جب اس کی علت امور عدمیہ کی علت مختل ہو جاتی ہے. کیوں مختل ہو جاتی ہے؟ یعنی ختم ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، اپنا اثر نہیں دکھاتی ایک اس سے کبھی تر علت کے ہوتے ہوئے، بحیث اس طرح کے یم روحانی تاثیر، وہ علت اقوا علت مانے بنتی ہے اس کے اثر دکھانے کے لیے، تو فہاد الامور امور معدومۃ بعدم علتها، تو یہ امور معدوم بن جاتے ہیں چونکہ ان کی بھی علت نہیں ہے. ایک وثانیہ، دوسری قسم شر کی وہ شر بالعرض و بالاضافت. عرضی یعنی کسی چیز کے ساتھ اتصال و مقارنت ہونے کی وجہ سے شر کا اطلاق آتا ہو، یا شر نسبی بھی کہا جاتا ہے. وہ لیس الا ما یؤدی الی العدم، یہ قسم جو ہے نہیں اگر ہے تو وہ چیزیں جو سبب عدم بنے. وعلی اس بنا پہ فلیس بین الموجودات شر مطلق، اس بنا پہ موجودات میں سے کوئی شر مطلق موجود نامی کچھ نہیں ہے. وان الموجود هو الشر بالعرض، اور جو چیز موجود ہے بطور شر وہ عرضی ہے. وہ ما یؤدی الی الشر بذات، اور وہ چیز ہے عرضی جو شر بذات تک پہنچتی ہے. وہ شر بذات لیس بمجنون، شر بذات تو مخلوق نہیں ہے، خدا کی جان نہیں کی گئی. لانه معدوم من بعدم علته، چونکہ شر بذات معدوم ہے اس کی علت نہ ہونے کی وجہ سے. ہاں نعم ہوا مجعول مجازن بجعل الشر بالعرض، ہاں یہ مجعول ہے، مجعول مجازی ہے چونکہ شر بالعرض کے جائل ہونے کی وجہ سے. اذ الشر بالعرض امر وجود، شر بالعرض کا تو وجود ہے. مجعول جس کو جعل کیا گیا ہے ملازم للشر الذي يكون امرا عدميا، جو ملازمہ رکھتا ہے ایسے شر کے ساتھ جو کہ امر عدمی ہے. غور سے عدم نہیں تو عدمی، یعنی کسی چیز کے وجود کا نہ ہونا یا کسی چیز کے کمال کا نہ ہونا ہے. ثم ان المراد من الاداء والسببیت الذي قد يعبر به بالشر بالعرض هو المقارنة للسببیت الاصطلاحیت. یہ ادا سے اور سببیت سے مراد، یعنی کہ یہ جو یؤدی مؤدی کہا گیا اور سبب کہا گیا، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اس لفظ سے جو الشر بالعرض میں کہا گیا ہے، اس سے مراد مقارنت ہے، یعنی اس کے ساتھ شر کا متصل ہونا، نہ کہ شر کو خدا کی جانب سے خلق کیا گیا ہو اور شر بطور شر خدا کی جانب سے خلق ہوا ہو. سببیت اصطلاحی مراد نہیں ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے علت بنے. لأنه مع الوجود، شان یہ کہ مع الوجود الذي يؤدي الى الشر، ایسی چیز کے ہوتے ہوئے ایسے وجود کے جو سبب بنے شر کا، تختلو علت الخیر بوجود المانع، تو خیر کی علت میں خلل پڑ جاتا ہے چونکہ معنی موجود ہے. فإن العلت علتا ما لم يكن مانعا تاثیر، علت تب علت بن سکتی جبکہ اس کی تاثیر کے لیے کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، اور اگر رکاوٹ موجود ہے تو اس کی پھر تاثیر نہیں. فإذا وجد المانع عنه فلا تاثیر له، بس جب مانع کوئی بنے تو پھر اس علت کے لیے تاثیر نہیں ہوتی. بل سقطت عن تمام العلیت، بلکہ علت پھر علت تامہ ہونے سے ساقط ہو جاتی ہے، اور جب علت تامہ ہونے سے ساقط ہو گئی تو پھر اس کا اثر بھی نہیں. ومع عدم تاثیرها، اور جب علت کا اثر نہیں، تاثیر لا وجود المعلول، تو پھر معلول کے لیے وجود ہی نہیں ہوگا چونکہ علت جب نہیں ہے. اور لا وجود لکمال، یا معلول ہی وجود میں ہی آئے گا یا پھر اس کا کمال وجود میں نہیں آئے گا. بس فعدم وجود المعلول او عدم کمال مستند لا اختلال علتہ، بس
یہ جو کہا جاتا ہے کہ معلول نہیں ہے یا کمال معلول نہیں ہے، اس کی نسبت ہے کہ چونکہ اس کی علت نہیں ہے، علت فاقد ہے، وہ من جہت عروض المعنی. اور یہ کیوں ہے اختلال علت کیوں ہے؟ چونکہ معنی آ گیا ہے. اب مثال اچھی دیتے ہیں، مثلا صحت الانسان معلولتن، صحت الانسان معلولتن لاعتدال مزاجہ، انسان کی صحت معلول ہے اس چیز کا کہ اس کے مزاج معتدل ہوں. ٹھیک، یعنی مزاج کا معتدل ہونا علت ہے صحت انسان کا، صحت انسان معلول. بس فَإِذَا وجدت المکروبات، جب جراثیم میں سے آ جاتے ہیں خارجی یا داخلی، تو اختل الاعتدال، اعتدال جو علت صحت ہے اس میں خلل پڑ جاتا ہے، وہ اپنی تاثیر نہیں دکھاتی بوجود معنی آنے کی وجہ سے. وفقدت صحت و باختلال للاعتدال، پھر صحت انسان خراب ہو جاتی ہے، فاقد ہو جاتی ہے اعتدال مزاج میں خلل پڑنے کی وجہ سے. بس فعدم و صحت البدن، بس بدن کی صحت کا نہ ہونا مستند الی عدم علت ہے، اس کی نسبت چونکہ اس کی علت نہیں ہے، لا الی المکروبات، میکروبات جراثیم کی بنسبت یہ نہیں ہے. الا ہاں اگر یہ سکتا ہے بالعرض والمجاز، اگر جراثیم کی نسبت یہ ہو سکتے ہیں تو ذاتن نہیں، بالعرض المجازی. باعتبار ان اختلال علت صحت بوجود المکروبات ہے، اور اس لحاظ سے کہ چونکہ خلل آنا مزاج میں اعتدال میں یہ علت ہے صحت کی، چونکہ مکروبات آ گئے. معلوم ہے اور ودیع بات ان للمکروبات اقتضاء وجودیا لا عدم، میکروبات جو ہیں اقتضاء وجودی رکھتے ہیں، عدمی نہیں رکھتے، یعنی وہ موجود ہیں. وعدم صحت بسبب اختلال المزاج من جہت وجود المانع تاثیر اقتضاء المزاج، صحت کا نہ ہونا اس وجہ سے چونکہ مزاج خلل پڑ گیا ہے، اس وجہ سے چونکہ معنی آ گیا ہے کہ مزاج کی جو اقتضاء تاثیر ہے وہ اپنی تاثیر نہ دکھا سکے. بس فالشر بذاتہ عدم الوجود، ذاتن شرع ہے کہ وجود کا نہ ہونا، او عدم و کمال الوجود مما من شان یکون لہو، یا کمال وجود کا نہ ہونا جس کے لیے کمال وجود ہونا چاہیے. والسموم والمکروبات شر بالعرض، یہ جو زہر ہیں، میکروبات جراثیم ہیں یا سانپ شانپ وغیرہ ہیں، یہ شر بالعرض ہیں، ذات میں شر نہیں ہیں، عرضی ہیں، نسبی للمقارنت، وہ بھی شر جو ان کے ساتھ متصل ہے. اذ المانع یقارن وعدم المعلول بعدم علت، چونکہ رکاوٹ معنی جو ہے متصل ہے اس کے ساتھ کہ معلول نہیں ہے چونکہ اس کی علت نہیں ہے، نہ کہ انہ معنی علت ہے معلول کے نہ ہونے کے لیے، ایسا نہیں ہے. کما ان المعنی یقارن ایضا مع عدم العلت المذکورۃ، جس طریقے سے معنی متصل نیز اس کے ساتھ کہ اس کی ذکر شدہ علت نہیں ہے. لأن کل ضد یقارن عدم ضد الآخر، چونکہ ہر ضد، جب ایک ضدین میں سے ایک ضد ہے تو اس کا وجود اس کے ساتھ متصل ہے کہ دوسری ضد نہیں ہے. والمفروض فرض کیا گیا ان المانع ضد للعلت التي اشترط تاثیرها، فرض یہ کیا گیا کہ معنی جو ہے وہ ضد ہے اس علت کا جس کے تاثیر کے لیے شرط کی گئی ہے، چونکہ لوجود ہے لعدم وجود ہی، چونکہ وہ معنی ہے ہی نہیں، فلا تقبل، لہذا آپ اس نقطے سے غافل نہیں ہونا. طلاب اکرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. سوال نمبر اگر ہم دینا تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ محقق توسی کا نظریہ شرور کے حوالے سے کون سا نظریہ ہے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. سوال نمبر 2 محقق دوانی کا نظریہ کیا ہے اس کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں. آخری سوال ہے کہ شر کی کتنی اقسام ہیں، ان اقسام کو بیان کریں اور بتائیں کہ ان میں سے اس میں ابھی موجودہ خلق شدہ کون سی قسم ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.